السلام علیکم ویور، لیکچر 11 فائنائٹ آٹومیٹا۔ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ فائنائٹ آٹومیٹا کیا ہوتا ہے اور اس کو فائنائٹ آٹومیٹا یا فائنائٹ آٹومیٹا مشین کیوں کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں۔ تھیوری آف آٹومیٹا کا بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ، اور جتنا امپورٹنٹ کویسچن ہے اتنا یہ مشکل بھی ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا، آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ نے لیکچر کو اینڈ تک لازمی سننا ہے۔ اس سے پہلے ایک بار یہ بات ریوائز کر لیں، جیسا کہ میں ہر لیکچر میں کہتا آ رہا ہوں کہ آٹومیٹا کیا ہے۔ جو ورڈ آٹومیٹا ہے یہ پلورل ہے آف آٹومیشن کا۔ آٹومیشن سے مراد ایسی مشین جو سیلف کنٹرول ہو، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی مشین ہے وہ آپ سے ان پٹ لیتی ہے اور مختلف سٹیپس کو پرفارم کرتی ہے اور پھر آؤٹ پٹ دیتی ہے، اس کو ہم آٹومیٹا کہتے ہیں۔ کوئی بھی آٹومیٹک مشین ہے اس کو آٹومیٹا کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مشین ہے وہ کیسے کام کر رہی ہے، اور بنا کسی ہارڈ ویئر نالج کے، بنا کسی سافٹ ویئر نالج سے یہ مراد ہے کہ آپ نے اس کو میتھمیٹیکلی پرفارم کرنا ہے کہ وہ کس طرح ورک کر رہی ہے۔ میتھمیٹیکلی ہم مختلف قسم کی سٹیٹس بناتے ہیں، پھر اس کو پرفارم کرتے ہیں، مختلف ان پٹس کو پاس کرتے ہیں، پھر وہ مختلف سٹیٹ سے گزر کے جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم یہ بات تو سمجھ جاتے ہیں کہ ایک مشین جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی مشین ہو اس کے لیے ہم سب سے پہلے لینگویج کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ان پٹ لے گی اور کس طرح سے اس کو پروسیس کرے گی اور ہمیں آؤٹ پٹ دے گی۔ اب اسی لینگویج کو ڈیفائن کرنے کے ہم مختلف میتھڈ دیکھ چکے ہیں، جس میں ڈسکرپٹیو ڈیفینیشن ہے، ریکرسیو ڈیفینیشن ہے اور ریگولر ایکسپریشنز کر چکے ہیں۔ آج ہم ایک اور میتھڈ دیکھنے جا رہے ہیں جس کو فائنائٹ آٹومیٹا کہا جاتا ہے۔ تو فائنائٹ آٹومیٹا کیا ہے؟ یہ بھی ایک میتھڈ ہے لینگویج کو ڈیفائن کرنے کا۔ اٹس another method for defining languages۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ فائنائٹ آٹومیٹا ہے کیا چیز۔ اب کویسچن یہ ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں۔ اب ریگولر ایکسپریشن میں تو ہم اسٹرنگس کی ہیلپ سے لینگویج کو ڈیفائن کرتے تھے۔ اب فائنائٹ آٹومیٹا میں ہم کس طرح لینگویج کو ڈیفائن کریں گے؟ اٹس اے گرافیکل میتھڈ۔ یہ ایک گرافیکل میتھڈ ہوتا ہے لینگویج کو ڈیفائن کرنے کا۔ مطلب کہ ہم ایک گرافیکلی کوئی چیز بنائیں گے جس کو شو کریں گے کہ اس طرح سے مشین ورک کر رہی ہے۔ مطلب کہ یہ ایک گرافیکل میتھڈ ہے لینگویج کو ڈیفائن کرنے کا۔ ایک اور بات کہ فائنائٹ آٹومیٹا کو فائنائٹ آٹومیٹا مشین بھی کہا جاتا ہے۔ FAM اکثر بکس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے، فائنائٹ آٹومیٹا مشین۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ یہ ایک ایزی میتھڈ ہے لینگویج کو سمجھنے کا، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ کو دکھائی جائے تو آپ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر پائیں گے۔ تو یہ گرافیکل میتھڈ جو ہے یہ بہت ایزی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ فائنائٹ آٹومیٹا کیسے بنتا ہے۔ تو کسی بھی لینگویج کو ڈیفائن کرنے کے لیے فائنائٹ آٹومیٹا کیسے بنایا جاتا ہے، اس کی ایگزامپل میں آپ کو لوڈو گیم سے دیتا ہوں۔ لوڈو گیم تو آپ سب نے کھیلی ہوئی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ لوڈو گیم کے اندر 3 سٹیٹس ہوتی ہیں۔ ایک انیشیل سٹیٹ ہوتی ہے جس کو ابتدائی سٹیٹ کہا جاتا ہے، جہاں سے آپ اپنے ٹوکن کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ دوسری نارمل سٹیٹ ہوتی ہے جس میں آپ کچھ فاصلہ طے کر جاتے ہیں، اور تیسری فائنل سٹیٹ ہوتی ہے جس میں آپ اپنے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ لوڈو میں 3 سٹیٹس ہوتی ہیں اور ان 3 سٹیٹس پہ کیسے کام کیا جاتا ہے، ان 3 سٹیٹس کو کیسے فل کیا جاتا ہے، پروسیس کیا جاتا ہے۔ پہلی سٹیٹ سے ہم نے اپنے ٹوکن کو آگے موو کرنا ہے، پھر نارمل سٹیٹ پہ آنا ہے جو درمیان میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد فائنل سٹیٹ کون سی ہوگی جو گھر کے اندر ہم ٹوکن کو انٹر کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جب ہم ٹوکن کو موو کرتے ہیں تو ہم فارورڈ سٹیٹ کی طرف جاتے ہیں۔ مطلب کہ اگر ہمارا 3 آیا ہے تو ہم فارورڈ سٹیٹ کی طرف جائیں گے، 3 سٹیپ آگے جائیں گے۔ اس کے بعد 6 آیا ہے تو 3 کے بعد 6 سٹیپ آگے جائیں گے۔ تو اسی طرح فارورڈ سٹیٹ کی طرف ہم موو کرتے کرتے ایک ٹائم آئے گا کہ ہم فائنل سٹیٹ کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ تو فائنائٹ آٹومیٹا کے اندر جو ہم نے گرافیکل میتھڈ یوز کرنا ہے اس کے اندر ہم ڈائیگرامز بنائیں گے اور ڈائیگرام سے ہی لینگویج کو ڈیفائن کریں گے۔ تو یہ ڈائیگرام بھی مختلف سٹیٹس پہ کام کرتی ہیں، انیشیل سٹیٹ، نارمل سٹیٹ اور فائنل سٹیٹ۔
تو اس کی ڈائیگرام بنانا سیکھتے ہیں. اب میرے پاس ایک سمپل لینگویج ہے جس کے اندر اے دو لیٹر ہیں. اب اس کو فائنائٹ آٹومیٹا کی ہیلپ سے کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اب اس لینگویج کو ڈائیگرام کی شکل میں ریپریزینٹ کرنے کے لیے ہمیں 5 چیزیں چاہیے ہوں گی. تو سب سے پہلے نمبر آف سٹیٹس ہے، مطلب انیشیل پوائنٹ سے لے کر فائنل پوائنٹ تک پہنچتے ہوئے ہمیں کتنی سٹیٹس کی ضرورت پڑے گی. اس کے بعد دوسری انیشیل سٹیٹ کے کہاں سے سٹارٹ کریں گے یا انیشیل سٹیٹ ہماری کون سی ہوگی. اس کے بعد فائنل سٹیٹ، یہ آخری سٹیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد لیٹر ان الفابیٹ، اس میں ہمیں لیٹر ان الفابیٹ چاہیے ہوں گے. اور پانچویں چیز تھی ٹرانزیشن اور موومنٹس. تو یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں جس کی ہیلپ سے ہم فائنائٹ آٹومیٹا بنائیں گے. ان 5 چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. اب اس لینگویج کے لیے ہم ایک فائنائٹ آٹومیٹا بناتے ہیں ڈبل اے کے لیے. اب سب سے پہلے نا ایک مشین ہے وہ آف پڑی ہوئی ہے، اس کو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ان پٹ دینی ہے کہ مشین ہم سے ان پٹ لے. تو ان پٹ دینے کے لیے ہم سٹارٹ کا ایک سیمبل بنائیں گے کہ مشین یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. سپوز کہ مشین سٹارٹ ہوئی تو اس کا سیمبل اس طرح بنائیں گے. تو یہ جو سیمبل ہے یہ سٹارٹ پورشن کے لیے، مطلب کہ انیشیل سٹیٹ ہے یہ. تو یہ ہم نے یہاں پہ انیشیل سٹیٹ کو شو کر دیا. اس کو ہم نام دیتے ہیں Q0 کا. یہاں پہ Q جو ہے یہ سٹیٹس کو شو کرتا ہے اور 0 سے مراد انیشیل سٹیٹ. اب مشین سٹارٹ ہوئی تو سب سے پہلے ایک اے جو ہے وہ پاس ہو کے دوسری سٹیٹ پہ جائے گا. دوسری سٹیٹ کو Q1 کا نام دیا ہے. اس میں یہ جو ایرو کا نشان ہے یہ ٹرانزیشن کو شو کر رہا ہے کہ اس طرف موومنٹ ہے. اے جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں تک گیا. تو یہ ہماری انیشیل سٹیٹ ہے، یہ نارمل سٹیٹ ہے Q1، اور یہ ہم نے کیا پاس کیا ہے، الفابیٹ. اس کے بعد آخری سٹیٹ ہے، اس پہ بھی ایک اے پاس ہوا ہے اور آخری سٹیٹ کو ہم نے نام دے دیا Q2 کا. تو اس لینگویج کے لیے ہمارے پاس 3 سٹیٹس بنی ہیں، Q0 Q1 Q2. سٹیٹ 1 سٹیٹ 2 سٹیٹ 3. اب یہاں سے اے ادھر گیا، اس کے بعد یہ 2 اے آپس میں مل گئے، پھر یہ 2 اے کہاں چلے گئے، فائنل سٹیٹ کی طرف چلے گئے. اس طرح یہاں سے ایک اے پھر دوسرا اے یہ پروسیس ہو گئے. اور فائنل سٹیٹ جہاں پہ بھی ہوگی اس کو ڈبل سرکل کے اندر بنایا جاتا ہے. تو اب دیکھیں فائنائٹ آٹومیٹا کیا ہے. یہ بات تو آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ فائنائٹ آٹومیٹا کے اندر ہم لینگویج کو ڈائیگرام کی شکل میں ڈیفائن کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے یہاں پہ ایک لینگویج کو ڈیفائن کیا ہے، لینگویج 1 ہمارے پاس تھی ڈبل اے. اس کا فائنائٹ آٹومیٹا کیسے بنایا ہے، سب سے پہلے انیشیل سٹیٹ، وہاں سے ایک اے پاس ہوا، پھر نارمل سٹیٹ، پھر وہاں سے دوسرا اے پاس ہوا، پھر فائنل سٹیٹ. تو یہ ہم نے لینگویج ڈیفائن کر دی، سمپل. اب اس ایگزامپل سے آپ یہ چیز تو کلیئر کر چکے ہیں کہ یہ دراصل فائنائٹ آٹومیٹا ہوتا کیا ہے. اب ایک اور لینگویج کے لیے ایگزامپل کرتے ہیں. ایسا فائنائٹ آٹومیٹا بنانا ہے جس میں مشین صرف اے کو ایکسیپٹ کرے گی، اس کے علاوہ اور کسی قسم کے اسٹرنگ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. مطلب کہ فائنل سٹیٹ پہ جب آپ کی اسٹرنگ پہنچیں گے، آپ کی ان پٹ پہنچے گی تو وہ اے ہونی چاہیے. اس کو بھی ہم سیم اسی طرح بنائیں گے. سب سے پہلے انیشیل سٹیٹ Q0 سے اس کو ڈیفائن کیا، اس کے بعد ایک اے موو کرے گا، دوسری سٹیٹ Q1 یہاں سے B گیا، پھر تیسری سٹیٹ Q2 یہاں سے A گیا، اور فائنل سٹیٹ ہماری Q3. تو یہ لینگویج 2 کے لیے فائنائٹ آٹومیٹا بن گیا ہے. تو یہ بہت آسان اور چھوٹی ایگزامپل اس لیے دی جا رہی ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ دراصل یہ فائنائٹ آٹومیٹا ہوتا کیا ہے، اس کو ڈیفائن کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. اور انیشیل سٹیٹ کے لیے آپ مائنس کا سمبل بھی یوز کر سکتے ہیں، اور فائنل سٹیٹ کے لیے پلس کا سمبل بھی یوز کر سکتے ہیں. اور باقی درمیان میں جتنی سٹیٹس بنیں گی اس کو آپ نے Q0 Q1 Q2 سے شو کرانا ہے. اور اس کو S1 S2 S3 بھی لکھ سکتے ہو. مطلب کہ مختلف بکس کے اندر مختلف میتھڈ سے اس کو لکھا گیا ہے، کیونکہ کچھ بکس کے اندر انیشیل سٹیٹ کو مائنس سے شو کیا گیا ہے اور فائنل سٹیٹ کو پلس سے شو کیا گیا ہے. اور اسی طرح کچھ بکس کے اندر Q کی جگہ S کو استعمال کیا گیا ہے، S1. تو ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر Q کو ہی استعمال کریں گے. جیسا کہ یہاں پہ ہم نے لینگویج 1 کے لیے Q0 کو انیشیل سٹیٹ بنایا، Q1 کو نارمل سٹیٹ بنایا، اور Q2 کو فائنل سٹیٹ بنایا. اور فائنل سٹیٹ جہاں پہ بھی ہوگی وہاں پہ ہمارے پاس 2 سرکل جو ہیں وہ
بنیں گے۔ اب فائنائٹ آٹومیٹا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم جتنی بھی اسٹیٹس بنائیں گے وہ فائنائٹ ہوتی ہیں اس کے اندر، کیونکہ اس میں لیٹر کسی قسم کے بھی یوز ہوں گے، لیکن ہماری جو اسٹیٹس ہوں گی وہ ہر حالت میں فائنائٹ ہی ہوں گی۔ اسی وجہ سے اس کو فائنائٹ آٹومیٹا کہا جاتا ہے۔ مطلب آپ جو بھی آٹومیٹا بنائیں گے وہ کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہوگا، کیونکہ فائنائٹ کا مطلب لمیٹڈ ہوتا ہے، مطلب کوئی ایسی چیز جس کی کوئی حد ہو یا وہ محدود ہو۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ فائنائٹ آٹومیٹا ہوتا کیا ہے۔ یہ ایک گرافیکل میتھڈ ہے جس کے اندر ہم اس طرح کی ڈائیگرامز بناتے ہیں۔ تو فائنائٹ آٹومیٹا میں آپ نے کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ فائنائٹ آٹومیٹا از اے میتھڈ فار ڈیفائننگ لینگویج، یہ ایک لینگویج کو ڈیفائن کرنے کا میتھڈ ہے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ یہ ایک گرافیکل میتھڈ ہے جو 5 حصوں میں مشتمل ہوتا ہے، اور ان پارٹس کو مختلف سیمبل دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کیو کا مطلب ہے نمبر آف اسٹیٹس، Q0 کیا ہے؟ انیشیل اسٹیٹس، اور F ہے فائنل اسٹیٹ، اور یہ سیمبل جو ہے وہ الفابیٹ کے لیے یوز کرتے ہیں ہم آٹومیٹا کے اندر، اور یہ لاسٹ والا سیمبل جو ہے یہ ٹرانزیشن یا موومنٹ کو شو کراتا ہے۔ مطلب یہ یاد رکھنا کہ یہ 5 چیزیں ہیں جن سے فائنائٹ آٹومیٹا بنتا ہے، اور ہم نے اس کو بنا کے بھی دیکھا ہے۔ ان 5 حصوں کو، ان 5 پارٹس کو ہم نے استعمال بھی کیا ہے، اور فائنائٹ آٹومیٹا کو ہم فائنائٹ آٹومیٹا مشین بھی کہتے ہیں۔ اور لاسٹ میں کہ واٹ از اٹ نیمڈ ایز فائنائٹ آٹومیٹا، اس کو فائنائٹ آٹومیٹا کیوں کہا جاتا ہے؟ آٹومیٹا کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی مشین جو سیلف کنٹرولڈ ہو، اور فائنائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمبر آف لیٹرز، نمبر آف اسٹیٹس اور نمبر آف ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں وہ فائنائٹ ہوتی ہیں، مطلب کہ لمیٹیڈ ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اسی وجہ سے اس کو فائنائٹ آٹومیٹا مشین کہا جاتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی مشین ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو لینگویج بنائی جاتی ہے اس کو فائنائٹ آٹومیٹا کے اندر گرافیکلی ریپریزنٹ کیا جاتا ہے۔ لاسٹ میں فائنائٹ آٹومیٹا کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں۔ فرسٹ ون از ڈٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا، جس کو DFA بھی بولا جاتا ہے، اور سیکنڈ ون از نان ڈٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا، NFA بولا جاتا ہے اس کو۔ ان دونوں ٹائپس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈیفائن کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو ابھی ان دونوں کے درمیان جو تھوڑا سا ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہے ڈٹرمنسٹک فائنائٹ۔ اب یہاں پہ ڈٹرمنسٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کا آپ کو پتہ ہو اس کو ڈٹرمنسٹک کہا جاتا ہے، اور نان ڈٹرمنسٹک کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کا آپ کو نہ پتہ ہو۔ تو DFA کے اندر یعنی کہ ڈٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا کے اندر ہم جو ڈائیگرام بنائیں گے اس کی اونلی 1 آؤٹ پٹ ہوگی، مطلب کہ اس کا ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا آنے والی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ مجھے پتہ تھا کہ یہاں سے ایک A جو ہے وہ جائے گا، اور یہاں پہ فائنل اسٹیٹ پہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اور نان ڈٹرمنسٹک میں ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا، آؤٹ پٹ کچھ بھی آ سکتی ہے، کین بی اینی آؤٹ پٹ۔ اس میں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آؤٹ پٹ کیا آئے گی۔ اس کی ڈائیگرام دیکھ لیں کہ اب A جو ہے وہ یہاں بھی آ سکتا ہے اور A ادھر بھی آ سکتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک تو فائنل اسٹیٹ کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا A یہاں سے جائے گا اور کہاں تک جائے گا، کہاں تک موو کرے گا، کیسی موومنٹ ہوگی، اس کی فائنل اسٹیٹ کون سی بنے گی، کس ڈائریکشن سے جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس کو ڈٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا کہا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کو اچھے طریقے سے ہم ڈیٹیل سے ڈیفائن کریں گے تاکہ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے۔ یہاں پہ جسٹ آپ کو ایک کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ DFA اور NFA کے درمیان کیا فرق ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔